اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شہنشاہ بننے کے بعد اس نے مسلمانوں میں سے اپنے ہم عصر خلیفہ ہارون رشید سے نامہ و پیغام شروع کیا اور تعلقات کی طرف ڈالی۔ اس طرح ان دونوں کے مابین دوستی قائم ہوئی۔ اس دوستی کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ممالک کے مابین سیاسی تعلقات زیادہ مضبوط ہوں اور دونوں شہنشاہوں کے درمیان خصوصی روابط قائم ہو جائیں۔ گو اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ معاہدہ تو دونوں حکمرانوں کے مابین نہ ہو سکا، لیکن ایک تعلق ضرور قائم ہوا، وہ بھی اس طرح کہ بیت المقدس کے اسقف نے شارلیمان کو ایک مکتوب بھیجا اور اس سے التجا کی کہ وہ اپنی مسیح رعایا کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں فلسطین کا حج کرنے پر راغب کرے۔ نیز اس نے شارلیمان سے یہ بھی کہا کہ وہ شہر بیت المقدس کے مسیحیوں پر خاص نظر رکھے، اس لیے کہ اس وقت خدا کی اس وسیع سرزمین میں وہی سب سے بڑا مسیح شہنشاہ ہے۔ کہتے ہیں شارلیمان نے اپنی طرف سے ایک وفد اس اسقف کی طرف روانہ کیا اور ہدایت کی کہ فلسطین کے حج اور اسقف کی زیارت ہونے کے بعد وہ وفد بغداد جائے، مسلمانوں کے خلیفہ کی خدمت میں اس کی طرف سے دوستی اور خلوص کا پیغام پیش کرے۔ یہ وفد کاؤنٹ لائٹریڈ، کاؤنٹ سیکومنڈ اور ان کے ساتھیوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک تاجر اسحاق بھی شامل تھا۔ ان لوگوں کی رہنمائی اور ترجمانی کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہودی تاجر جس کا اسحاق تھا، عربی اور فرانسیسی دونوں زبانوں پر خوب عبور رکھتا تھا۔ بہرحال یہ وفد اسقف کی زیارت اور ملاقات سے فارغ ہونے کے بعد بغداد پہنچا، جو شرقی اسلام کا پایہ حکومت تھا۔ کہتے ہیں ہارون رشید نے وفد کے استقبال کا خاص طور پر انتظام لیا، ایسے انتظام کی تکمیل کی جو بادشاہوں اور وزیروں کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہارون رشید کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے وقور، حکومت کے جلال اور خلافت کے دبدبے کا نقش آنے والے وفد کے ارکان پر پڑے۔ وفد سے ملاقات کرنے کے لیے خلیفہ نے ایک خاص اہتمام کیا تھا۔ جب یہ وفد جو فرانس کے پارے شارلیمان کی طرف سے تھا ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہوا تو وفد کے ارکان نے دیکھا کہ خلیفہ ہارون رشید اس وقت پالتی مارے سونے کے تخت پر جواہرات کا مرصع تھا جو جلوہ گر تھا۔ یہ تخت ایک اونچے مکان پر کافی بڑے اور وسیع کمرے کے بیچوں بیچ ستونوں کے درمیان رکھا ہوا تھا، جن پر ریشم کے زرکار اور نقش و رنگاہ والا کپڑا مانڈا ہوا تھا۔ اس کے دھاگے سونے کے تھے اور اس کی چمک دمک نگاہ تیز تھی۔ چتر کے سامنے اور دائیں بائیں سونے کے چاند تھے۔ ہر ہلال کے ساتھ سونے کی لڑیاں لٹک رہی تھی اور ہر لڑی میں بڑے بڑے موتی پروئے ہوئے تھے، اور موتیوں کے وسط کے سرخ زاد اور زروق رنگ کے یاقوت کچھ ایسی شان سے لگائے ہوئے تھے کہ دیکھنے والا مبہوت ہو کے رہ جاتا تھا۔ ہارون رشید نے جس طرح اپنے تاج و تخت اور اس کمرے کو سجایا ہوا تھا، ویسے ہی شان و شوکت سے وفد کا استقبال کیا اور اسی شان کے ساتھ کافی دیر تک ان سے گفتگو کرتا رہا۔ فرانسیسی وفد اور ہارون رشید کے درمیان کسی موضوع پر ملاقات ہوئی، اس کے متعلق مورخین کو کوئی روشنی نہیں ڈالنے، تاہم اس وفد کے ذریعے ہارون رشید اور شارلیمان کے درمیان خیر سگالی کا رابطہ اور تعلق قائم رہا۔ جب یہ وفد رخصت ہوا تو اسے رخصت بھی اسی شان طریقے کے ساتھ کیا جس طریقے سے ہارون رشید نے ان کا استقبال کا اہتمام کیا تھا۔ اس وفد کے ساتھ ہارون رشید نے اپنا ایک عربی وفد شارلیمان کی طرف روانہ کیا۔ ان عربوں کے ساتھ ہارون رشید نے شارلیمان کے لیے بہت سے تحفے بھی روانہ کیے۔ ان تحفوں میں جو سب سے اہم تھا وہ ایک پانی کی گھڑی تھی جس کی سوئیاں بالکل صحیح ٹائم بتاتی تھی، اور جسے دیکھ کر شارلیمان کا وفد دنگ رہ گیا تھا۔ ان لوگوں نے جب اس گھڑی کو دیکھا اور گھڑی کو انہوں نے اس وقت بتاتے ہوئے بھی سنا، تب شارلیمان کے وفد لوگوں کو یہ خیال کیا کہ اس گھڑی کے اندر شیطان بیٹھا ہے جو اسے حرکت دیتا ہے۔ گھڑی کے علاوہ دوسری اشیاء جو عربی وفد کے ساتھ ہارون رشید نے فرانس کے بادشاہ کی طرف روانہ کی تھی، ان میں ایک شطرنج تھی، ایک بساط تھی، بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ اس بساط کے مہرے بڑی قیمتی ہیروں میں سے تھے۔ یہ بساط ہیروں سمیت ایک صندوقچی میں رکھی ہوئی تھی جو سونے سے مرصع تھی، اور اس پر ایک غلاف بھی تھا جس کے دھاگے سونے اور چاندی کے تھے۔ اس کے علاوہ ہارون رشید نے شارلیمان کو ایک ہاتھی بھی روانہ کیا جو ہندوستان سے گیا تھا کہ بغداد کے کسی باغ میں اسے روکا جائے اور لوگ اسے دیکھیں کہ یہ ہاتھی شمالی کے راستے فرانس کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید نے عربوں کا جو وفد شارلیمان کی طرف روانہ کیا وہ شارلیمان کے پاس پہنچا، کیونکہ فرانسیسی وفد کے دو بڑے اہم افراد راستے میں وفات پا چکے تھے۔ اسحاق یہودی جو فرانسیسیوں کی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی مسلمانوں کا اس لیے کہ وہ ہاتھی کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ بہرحال شارلیمان نے عربی وفد کا شاندار اور پرتکباک استقبال کیا اور ہارون رشید نے اس کے لیے بھجوائے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ جب ہاتھی فرانس پہنچا تو انہیں دیکھنے کے لیے فرانس کی خلقت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اس سے پہلے وہاں کے لوگوں نے عجیب و غریب جانور کبھی نہ دیکھا تھا۔
یہ عربی وفد کئی دنوں تک فرانس میں مقیم رہا۔ فرانس کی حکومت اور ارباب حکومت سے اس کی خوب پذیرائی اور مہمانداری میں ان کی عزت، ان کے احترام کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، اس لیے کہ فرانس کا بادشاہ پارلیمان جانتا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہارون رشید کی طاقت اور قوت میں کس کا پائے کا خلیفہ ہے۔ عربی وفد کے ارکان جب شہر سے باہر نکلے تو انہیں دیکھنے اور خوش آمدید کہنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے، ان کے حسن اور گندن کو رنگ دیکھ کر جسے صحرا کی تپش نے چمکدار بنا دیا ہو، جوش و جذبات سے انہیں بے قابو ہو کے نغمہ سرائی پر اتر آتے۔ انس میں عربوں کی تعریف و توصیف میں نہ جانے کتنے گیت اور اشعار لکھے گئے تھے۔ یہ گیت اور اشعار جہاں بھی جاتے انہیں جذبے اور جوش کے ساتھ سنایا جاتا۔ شارلیمان یہ نہیں چاہتا تھا کہ عربی وفد اس سے مایوس ہو جائے، لہٰذا عربی وفد جب لوٹنے لگا تو اس نے اپنی طرف سے ایک اور وفد اس کی رہنمائی، اس کی خدمات اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ روانہ کیا، اور عربوں کے لیے شارلیمان نے انتہائی قیمت تحائف اور ہدایہ بھی بھیجے، اور کہتے ہیں ہارون رشید کے لیے شارلیمان نے بڑے قیمتی اور عمدہ تحائف روانہ کیے تھے۔ فرانسیسی وفد نے چونکہ 1 ماہ سے کچھ زائد عرصہ بغداد میں قیام کیا تھا، جو حالات انہوں نے دیکھے تھے بغداد میں قیام کے دوران انہوں نے جہاں شہر اور حکام کا جائزہ لیا، وہاں رشید کی شخصیت کا بھی خوب انہوں نے مطالعہ کیا، اور رشید سے متعلق جو انہوں نے دیکھا وہ سوانح نگار کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ہارون رشید اپنے لباس اور لباس کی تراش و خراش اور وضع و قطع کے اعتبار سے جو مختلف موسم اور مناسبات سے تعلق رکھتے تھے ایک امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ عام طور پر جو وہ لباس استعمال کرتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطنت میں کوئی اور آدمی کوئی ایسا عمامہ نہیں باندھ سکتا تھا جو ہارون رشید باندھا کرتا تھا۔ رشید کے جسم پر جو قمیض ہوتی تھی وہ اعلیٰ درجے کی روئی اور بہترین باریک دھاگے سے تیار کی جاتی تھی۔ یہ قمیض خاص طور پر خراسان سے تیار ہو کے آتی تھی۔ ہارون رشید اپنی قمیض کے اوپر ایک ریشمی چادر استعمال کیا کرتا تھا جو سینے اور گردن کے گرد لپیٹی ہوتی تھی۔ یہ چادریں ہارون رشید کے لیے یمن سے بن کر آتی تھی، کیونکہ یہ کام ان دونوں کا وہاں کی بہترین دستکاری میں شمار ہوتا تھا اور ساری دنیا میں اس کی شہرت بھی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ہارون رشید یمنی چادر کے بجائے مصر کا بنا ہوا کرتا یا قمیض استعمال کرتا۔ نہایت قیمتی کپڑے کا ہوتا تھا، وہ صرف لباس کے لیے بنایا جاتا تھا۔ اس کی آستین کا جو حصہ نہایت خوبصورت رنگ کے دھاگے سے بنا ہوتا تھا، اس پر طرح طرح کے نقش ہوتے تھے۔ اس قمیض پر ایک سیاہ رنگ کا جبہ استعمال کرتا تھا جو نہایت نادر کپڑے سے بنایا جاتا تھا۔ اس پر ریشم کے نقوش کڑے ہوئے ہوتے تھے۔ آستینوں اور سینے کے حصے پر بسم اللہ کڑا ہوتا تھا۔ قرآن شریف کی کوئی چھوٹی سی آیت جو سنہرے دھاگے سے کاڑی ہو جاتی تھی۔ ہارون رشید جو جوتے استعمال کرتا تھا وہ خاص عربی کے طرز کے ہوتے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اجمی طرز کے بنے ہوئے جوتے استعمال کرتا جنہیں ان کے وزراء پہنتے، عموماً جن کا تعلق اجمیوں سے ہوا کرتا تھا۔ ہارون رشید عربی طرز کے جو جوتے استعمال کرتا تھا وہ قصدن اور عمدن کرتا تھا تاکہ اجمی اس کی ریس نہ کر سکے۔ وہ اپنے جوتوں سے متعلق بڑے فخر سے کہا کرتا تھا، یہ بھی وہ جوتے ہیں جو میرے آباء و اجداد استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد استعمال کرتے تھے۔ جوتوں کے ساتھ ہارون رشید جرابیں استعمال کرتا یا جو ملائم ریشم کی ہوتی تھی، ہلکی ان کی طول مختون سے ذرا اونچا ہوتا تھا۔ جب وہ تخت خلافت پر بیٹھتا تو سوائے جوتے کے اور کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی، موزے اس کے پاجامے سے ڈھکے رہتے تھے۔ ہارون رشید جب محل میں ہوتا، اپنے کسی مخصوص تفریحی مقام پر ہوتا تو ہاتھ میں تلوار کی بجائے بید کی چھڑی رکھتا تھا۔ البتہ قصر سے باہر جب سواری کا جلوس نکلتا تو چھڑی کی بجائے اس کے پاس تلوار ہوا کرتی تھی۔ یہ امراء عرب اور سابق حکمرانوں کی پرانی عادت تھی۔ ہارون رشید اکثر و بیشتر سادہ لباس استعمال کیا کرتا تھا، اور وہ رومنوں کے قصر اور ایران کے کسریٰ کی تقلید میں نہایت قیمتی جواہرات سے مزین لباس اور تاج زیب سر نہیں کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر اجتماعات کے موقع پر جب دوسرے ممالک کے سفارتی وفود زریاب ہوتے تو اس وقت وہ کرا بہارس کا اور زرنگار لباس ضرور استعمال کرتا تھا تاکہ کوئی حیثیت قائم رہے اور اسلام کی سربلندی کا دوسروں پر خوب اثر پڑے۔ دوسری رفقا کے مقابلے میں ہارون رشید کا مختلف قسم کے جواہرات جمع کرنے کا شوق تھا۔ اس کا خزانہ خاص بے حد قیمتی اور نادر جواہرات سے بھرا ہوتا تھا، لیکن ان کا یہ جواہرات جو وہ نمائش پسند نہیں کرتا تھا۔ البتہ اپنی انگشتری میں قیمتی جواہرات کا استعمال کرنا بے حد زیادہ شائق تھا۔ اس کے پاس انگشتریاں بہت سی تھیں، لیکن ایک وقت میں وہ صرف ایک ہی انگشتری استعمال کیا کرتا تھا۔ ان انگوٹھیوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو اپنی ایک تاریخ نہ رکھتی ہو، ان میں سے ہر ایک متعلق کوئی دلچسپ اور پرلطف داستان وابستہ ضرور تھی۔
ہارون رشید کی انگوٹھیوں میں سب سے زیادہ مشہور انگوٹھی کا نام اسماعیل تھا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کی انگوٹھی کا نام یہ کیوں رکھا گیا۔ بغداد کے جوہریوں کی عادت تھی کہ کسی خاص خصوصیت کی بنا پر وہ اپنی بنائی ہوئی انگشتری کو کسی خاص نام سے موسوم کر دیتے تھے جو نگینے سے مناسبت رکھتے تھے اور ان کے تناسب شکل اور ادب و آباب کے لحاظ سے مطابقت کے حامل ہوتے تھے۔ غالباً یہی انگشتری سے جو بحر کے نام سے بھی یاد کی جاتی تھی، گویا اس کے ایک انگشتری کا نام اسماعیل بھی تھا، اور بحر بھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ سبزی مائل تھی اور یہ ہارون رشید کو بڑی محبوب اور عزیز تھی۔ ہارون رشید کے پاس بہت سی انگوٹھیاں تھیں، ان میں کچھ خطرناک بھی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک وہ انگوٹھی تھی جس کا نگینہ یا قوت سرخ رنگ کا تھا، جو جبل کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ البرونی کے روایت کے مطابق اس کی قیمت 3 لاکھ دینار تھی۔ رشید نے اسے ایک تھیلی میں بہت سے نگینوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں یہ انگوٹھی تاریخ کی بڑی شخصیتوں کی انگلی میں منتقل ہوتی رہی تھی۔ ایران کے قدیم حکمرانوں سے ہوتی ہوئی یہ انگوٹھی ہارون رشید تک پہنچی تھی۔ جب یہ انگوٹھی ہارون رشید کو ملی تو ہارون رشید نے اس پر لفظ عہد نقش کروا دیا تھا۔ اس انگوٹھی کی یہ بھی حقیقت لکھی جاتی ہے کہ اس کا قوت سرخ رات کی تاریکی میں اس طرح روشن رہتا تھا جس طرح اندھیرے میں چراغ ہوتا ہے، اور تاریکی میں اس پر نظر ڈالنے والا اس میں ایسی تماشیلیں دیکھتا تھا جو نمایاں ہوتی تھی اور غائب ہو جایا کرتی تھی۔ اس نادر انگوٹھی کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہارون رشید کے بعد خلیفہ مستعین باللہ کے بعد یہ انگوٹھی کہیں نہ ملی۔ ان انگوٹھیوں کے علاوہ ہارون کے پاس اور انگوٹھیاں بھی تھیں، لیکن ان میں اہم ترین انگشتری خاتم خلافت تھی۔ اس کی انگشتری کو وہ اجتماعات عامہ میں استعمال کیا کرتا تھا۔ اس پر لا الہ الا اللہ کے الفاظ نقش تھے۔ تفصیل کے مطابق مزید یہ کہا جاتا ہے کہ موسم گرما میں وہ باریک کپڑے کی پنڈی قمیض کے نیچے پہنا کرتا تھا جس کی آستین کچھ زیادہ ہوتی تھی اور وزن میں بہت ہلکی پھلکی سی محسوس ہوتی تھی۔ مختلف قسم کے نقش کڑے ہوتے تھے۔ ہارون رشید کی عادت تھی ایک مرتبہ اس کا استعمال کیا ہوا لباس عموماً دوسری بار نہ پہنتا، بہر اس صورت سے کہ وہ اپنی بناوٹ اور نقش و نگار کے اعتبار سے خاص حیثیت رکھتا تھا۔ ہارون رشید جب محاسب العین کی طرف کنیزوں کے ساتھ ساتھ بیٹھا تو بدنوں پر زر کا ریشمی قمیض ہوئی اور ان عطروں میں سے معطر ہوتی جو بعید الکلم سے تحفے اور بدلے کے طور پر اس کی ندامت میں روانہ کیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی بلاد چین اور مشرق سے بھی اس کی طرف تحائف ملتے، ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ شکار کے موقع پر جو لباس دیبتن کرنا تھا وہ کشادہ ہوتا تھا اور موٹے کپڑے کا بنا ہوتا تھا، نہ کہ ریاضت شاہ سواری اور شکار کے تعاقب میں آسانی رہے۔ جہاد کے موقع پر اس کا لباس مخصوص ہوتا تھا، سر پر خود پہنتا ہی تھا، جس پر غازی کا لفظ لکھا ہوتا تھا۔ جو روزمرہ استعمال کرتا تھا وہ حد درجہ مضبوط ہوتی تھی۔ ایسے مواقع پر پاؤں میں جوتا پہنتا تھا، وہ چمڑے کا نہیں بلکہ دھاتی ہوتا تھا تاکہ اسی اثنا میں جنگ میں تلوار کی ضرب سے بآسانی بچاؤ ہوتا رہے۔ ہارون رشید کی بہترین اور نادر ترین قسم کی تلواریں جمع کرنے کا بھی شوق تھا۔ اس کے پاس نہایت نایاب و عظیم قسم کی تلواروں کا ذخیرہ تھا۔ ان میں وہ تلواریں بھی تھیں جو ان ابطال عرب نے استعمال کی تھی، جو تاریخ میں اپنا نام اور مقام رکھتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے مجموعی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار بھی تھی۔ اس کے علاوہ رشید کی تلواروں کے ساتھ ساتھ رشید کی تلواروں کے ذخیرے میں ایک تلوار سمانہ بھی تھی، اور جو صحابی رسول حضرت عمر مادی کی ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں تمام خلفائے راشدین پہلا شخص تھا جس نے گھوڑے پر سواری کی حالت میں چوگان کھیلا۔ ہارون رشید کو یہ کھیل بہت پسند تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میدان پر تیار کر دیا گیا جس کے ارد گرد آرام و نشستوں کا نظام بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے شکار کا بڑا شوق تھا۔ خریف اور ربیع کے موسموں میں شکار کھیلتا۔ اس کو سب شکار پر جانا تو پہلے حاجب کو تیاری کا حکم دے دیا کرتا تھا۔ حاجب تلیدوں اور جوڑو جکاڑ یعنی کہ جنکار صاف کرنے والی شکاروں کے رکھوالوں بازار اوپر والوں کو اور شکار کے متعلق جملہ کارگزاروں کو حکم دیتا کہ وہ فوراً شکار کی طرف روانہ ہو جائیں، اور یہ لوگ شکار کے چبے چبے سے واقف ہوا کرتے تھے۔ ہارون رشید کی شکار گاہ یہ پانی تخت سے کافی فاصلے پر تھی، لہٰذا یہ شیر جو شکار کے لیے لیا جاتا تھا خاصا طویل ہوتا تھا، اس میں کئی دن تک لگ جاتے کرتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ قریب میں کوئی مقام شکار کے لیے
خاص قرار دے دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں سفر طے نہ کیا جاتا۔ صبح جا کے شام کرنے کے بعد شام کو ہارون رشید لوٹ آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد کے قریب دریائے فرات اور دجلہ کے پاس ایک قلعہ ارض ہارون رشید نے اس کمرے کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ بڑی شکار گاہ تھی جس کے اندر بہت سی نیم دائرے کی صورت میں دیواریں کھڑی کر دی گئی تھی جو اونچی جگہوں پر تھی اور بہت ہی زیادہ مضبوط اور مستحکم یعنی کہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بعد شکار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جن جانوروں کو وصول کرنا تھا، جن جانوروں کو یا جس کو لے کے آنا تھا انہیں ہانکا کرتے تھے اور ہانکتے ہوئے شکار گاہ کے اندر دیواروں کی صورت میں جو ہاتھے بنے ہوتے ہیں اس کی طرف لائے جاتے تھے، اور جو حصہ کھلا ہوا ہوتا تھا ادھر سے آگے بڑھ کر ایک ہلکا سا بنا لیتے تھے۔ اس کے بعد گھوڑوں، سدائے ہوئے چیتوں اور شکاری کتوں کو ان پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ جانور گھبرا کر اور سر پر پاؤں رکھ کر جھاڑ جھنکار اور جھاڑیوں کی طرف سمجھے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دائرہ برابر تنگ ہوتا جاتا تھا، دیواروں سے گھرے ہوئے ہاتھے میں داخل نہیں ہو جا رہا تھا جہاں سے اس کے لیے نکلنا ناممکن تھا۔ جب اس طرح شکار کے جانور اس ہاتھے میں محسوس رہ جاتے تب خلیفہ ہارون رشید اپنے خواص کے ساتھ نمودار ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ ہارون رشید کے ساتھ اس موقع پر بے حد یقین اور دلچسپ معمولات تھی۔ ہارون رشید کو تیر اندازی کے فن میں تیر معمولی انداز ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری انتہا کی چیزیں تھیں جیسا کہ خاندان، نسل اور تیر اندازی ہوتی ہے۔ دھاگا تیر سے کٹ جاتا ہے اور کبوتر کو کسی طرح کا زخم بھی نہ پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ ہارون رشید کو کشتی رانی میں بھی بڑی دلچسپی تھی۔ ہارون رشید کو تیر اندازی کے فن میں غیر معمولی مہارت اور کمال حاصل تھا۔ اس کی تیر اندازی میں مہارت کا اندازہ کچھ اس طرح کے لگایا جاتا ہے جیسا کہ ابھی کبوتر کی بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہارون رشید کو کشتی رانی میں بڑی دلچسپی تھی۔ بغداد کے دوران خیام دریا کے اندر کشتی رانی ہوتی تھی۔ اس کے لیے بہترین وقت رات کا مقرر کیا جاتا تھا کہ کشتیاں روشنی سے جگمگانے لگے۔ مقابلے میں حصہ لینے والی کشتیاں ایک ایسی جگہ کا رخ کرتی تھی جہاں چراغوں سے منعکس ہونے والی روشنی ان پر پڑتی۔ دریائے دجلہ پر بنے پل کھول دیے جاتے تھے تاکہ وہ کشتیاں آسانی سے ان کے پاس سے گزر جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کشتیاں آسانی کے ساتھ گزر جاتی تھی، اور ایسے موقع پر ہارون رشید کے چنگو اور دیاب بجانے والے موسیقار بھی ساتھ ہوتے، لیکن ان سازوں پر اس وقت تک چوٹ نہ پڑتی اور نغمہ موسیقی کا دور اس وقت تک نہ شروع ہوتا جب تک یہ پایہ بغداد سے کافی دوری نہ ہو جاتی تاکہ دریا کے کنارے گزرنے والی شائقین اور تماشائی اس سیر و تفریح میں نظر اندازی نہ کر دیں۔ کہتے ہیں ہارون رشید کو تمام عباسی عقد میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان سازوں پر اس وقت تک چوٹ نہ پڑتی۔ کہتے ہیں کہ بے انتہا ذوق و شوق سے کام کرتا تھا۔ اس سے کھیل کا غیر معمولی شغف تھا۔ اس کی غیر معمولی شگفتگی کو دیکھ کر اسے شطرنج کا ماہر بنا دیا جاتا تھا۔ ایسی ہی چالیں کھیلتا تھا کہ مکمل ششدرہ ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس کے حریفوں صرف دو چار ہی آدمی تھے، ان میں زیادہ تر شہسوار، ابو حفص شطرنجی، ابراہیم موصلی اور اس کا بیٹا انس شامل تھے۔ شطرنج سے ہارون رشید کی غیر معمولی رغبت اور شوق کا اندازہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس نے فرانس کے بادشاہ شارلیمان کو جو تحائف اور ہدایات بھیجے تھے ان میں شطرنج کی بساط بھی انتہا کی موجود تھی۔ اس کے علاوہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ رشید بازی اس ابراہیم کے ساتھ امیر المومنین نے اس انداز میں مخاطبت کیا، بلکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ کسی کے ساتھ جا کر جو لباس زیم تن کرنے کی زحمت کو فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ یہ رشید کو ہنسی آ گئی۔ اس نے ابراہیم موصلی کو اپنے مخصوص پارچہ جات میں سے کچھ ملبوسات عطا فرمائے، بہت بڑا انعام بھی دیا، تب جا کر اس شخص کو اس کی جان چھوٹی۔ ہارون رشید کو رات کے وقت بیس بدل کر قصر سے نکلنے اور بغداد شہر میں گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایسے موقع پر وہ اپنے کسی وزیر یا ندیم کو ساتھ لے لیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارون رشید اس طرح شب کی تاریکی میں ایک عام شہری کا روپ دھار کر بالکل جلسوں اور مجلسوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔
کیونکہ جلسوں اور اجتماع میں خواہ تفریحی ہوں لیکن رسمی ہوں، ان میں جا پہنچنا تھا اور ان میں حصہ لیتا تھا۔ یہ رسومات چاہے خوشی کی ہوں یا غم کی کیفیت رکھتی ہوں، بیس بدل کر ہارون رشید میں جانا اور لوگوں کے احوال جاننے کی کوشش کرتا۔ ہارون رشید کی اس طرح کی مجلس آرائیوں کی لمبی چوڑی داستانیں قلم اور تخیل کی مدد سے کتابوں کی نظر کی جا چکی ہیں۔ یہ داستانیں پرلطف حکایات، نادر لطائف، طنز و مزاح اور ظرافت سے بری ہوئی ہیں۔ ان داستانوں میں بازاری لوگوں کے سوداگروں میں بڑے بڑے تاجروں اور سوسائٹی کی عمر رسیدہ خواتین کے ساتھ بیس بدل کر ہارون رشید کے گفتگو کرنے کے معاملات بھی ہیں۔ جب تک الف لیلہ کے اوراق زندہ رہیں، ہارون رشید کی یہ داستانیں بھی زندہ رہیں گی۔